اللہ سن رہے ہیں۔ آیت نمبر 14، قل کہہ دیجئے اغیر اللہ، کہ اللہ کے علاوہ اتخذ میں بنا لوں ولیًا سرپرست، فاطر السماوات آسمانوں کے پیدا کرنے والے، والارض اور زمین کے، وہو یطعم اور وہ روزی دیتے ہیں، یعنی وہ طعام کہتے وہ کھلاتے ہیں، ولا یطعم اور نہ ہی وہ کھلایا جاتے۔ قل کہہ دیجئے انی امرت، بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکونا کہ میں ہوں اولا پہلا، من اسلم جو جھکا دے، ولا تکونن من المشرکین اور ہرگز مت تم ہو جانا من المشرکین شرک کرنے والوں میں سے۔ اور فرماتے ہیں اے نبی آپ کہیے ان کو کیا اللہ کے علاوہ میں کوئی ولی ڈھونڈ لوں، اللہ کے علاوہ کوئی میں اپنا سرپرست ڈھونڈ لوں، اللہ کے علاوہ میں کسی اور کو اپنا مددگار ڈھونڈ لوں؟ فاطر السماوات والارض تو وہ ہے، آسمان زمین کا پیدا کرنے والا تو وہ ہے، وہ کھلاتا ہے، اس کو کوئی کھلاتا نہیں ہے، وہ کھلایا نہیں جاتا، وہ لوگوں کو کھلاتا ہے، وہ اللہ وہ روزی دے رہے، تو اب میں اللہ کو چھوڑوں اور لوگوں کو پکڑ لوں؟ کس وجہ سے؟ کیا آپ کوئی چیز اگر آپ کہہ رہے ہیں یہ چھوڑو اور یہ لے لو تو آپ کو کچھ بتانا پڑے گا نا کہ اس میں کیا اسپیشیلٹی ہے، دوسری چیز آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ ان کمپیریزن جو ہے نا یہ بیٹر ہے اس سے جو آپ کے پاس موجود ہے۔ تو اگر یہاں پہ کسی کے پاس کوئی چیز کا جواب نہیں ہے، ساری کائنات اسی کی ہے، تو میں پھر اس کے اللہ کے چھوڑ کر میں کسی کو کیوں ولی بناؤں گا؟ اور پھر یہ کہ کہہ دو کہ مجھے تو یہ حکم دیا گیا کہ میں پہلا ہو جاؤں جو اس کے آگے سر جھکا دے، مجھے تو پہل کرنی ہے اس چیز میں کہ میں پہلا اللہ کے آگے سر جھکانے والا بنوں۔ ہمارے یہاں اچھائی میں تو پیچھے بیٹھ کے دیکھا جا رہا ہوتا ہے کون کون اچھے کام کر رہے ہیں، جب اتنے سارے لوگ کر لیں گے تو اس کے بعد میں پیچھے چلی جاؤں گی ساتھ میں ہیں۔ اور اگر کوئی فیشن اڈاپٹ کرنے تو اول من اسلم ہوتے ہیں، سب سے پہلے جو ہے نا میں پہن لوں کہیں اور کوئی نہ پہن لے۔ یہ فرق دیکھتے ہیں ہم، یعنی جس چیز کی مجھے اور آپ کو اہمیت ہے اس کے لیے تو اول من اسلم، فرسٹ سرینڈر کر کے اپنے آپ کو پہلے جائیں گے اور سپیڈ میں وہ کام کر لیا جائے گا، پہلے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ جھکا دیں گے اس چیز کے لیے، سب سے پہلے پیسے خرچ کریں گے چاہے وہ کتنے مہنگی چیز مل رہی ہے اس وقت۔ کیوں؟ کیونکہ میرا نام ہو جائے گا، سب سے پہلے تو میں نے یہ کام کیا تھا۔ اور اللہ کے دین کے لیے ویٹنگ میں کھڑے ہوتے ہیں، جب اتنے لوگ آ جائیں گے دین میں اس کے بعد ہم آئیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یعنی یقین نہیں ہے نا ہمارے پاس اللہ اور آخرت کا، یہ بات ہے کہ ہم نے اللہ کی عظمت کو ابھی تک نہیں سمجھے، یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو واقعی آسمان اور زمین کا فاتر اور تمام چیزوں کا اختیار والا نہیں سمجھا۔ اصل تو اس کے پاس عزت بنانی چاہیے تھی، اصل تو اس کے پاس بھاگ بھاگ کے جا کے سیٹ لینی تھی، ہم کہاں پیچھے کھڑے ہوئے ہیں؟ آج بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں اب تو میں نے یہ بری عادتیں چھوڑ دی ہے، تو اس کو بھی گن رہے ہوتے ہیں کہ یہ بری عادتیں ہم نے چھوڑ دی۔ اچھائی ہے تو اچھائیوں میں اللہ کہہ رہے سبقت کرو، اور میں اور آپ تو ابھی یہیں بیٹھے ہوئے، تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو یہ حکم دیا گیا میں پہلا سر جھکا دوں اور مشرکوں میں سے مت ہو جانا، یہ حکم دیا جا رہے ہیں۔ مشرکوں سے کیا مطلب ہے؟ اب اللہ کو چھوڑ کر جس کو بھی ولی بناؤ گے تو کیا کرو گے؟ شرک کرو گے۔ اللہ کو چھوڑ کر آج میں اور اپنے جو فرینڈز بنائے ہیں جو اللہ کے اگینسٹ جاتے ہیں اور اس کے باوجود میری اور آپ کی ان سے دوستی اور ان کے ساتھ ہی سارے مراسم، تو کیا یہ شرک ہے؟ آیت نمبر 15، قل کہہ دیجئے انی اخاف، بے شک میں خوف کرتا ہوں، ان عصیت اگر میں نے نافرمانی کی ربی میرے رب کی، عذاب یوم عظیم بڑے دن کے عذاب سے۔ یعنی کہہ دیجئے کہ مجھے خود کو خوف ہے، اے نبی آپ کہہ دیجئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے مجھے بھی خوف ہے کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی نہیں چھوڑے گا۔ آیت نمبر 16، من یصرف عنہ جو بھی بچ گیا اس سے، یومئذ اس دن، فقد رحمہ یقیناً اس پر تو رحم ہو گیا، وذالک الفوز المبین اور یہی ہے وہ بہت ہی کھلی ہوئی کامیابی۔ فرماتے ہیں جو اس دن اس سے بچا لیا گیا، پھیر لیا گیا، جس سے وہ عذاب پھر گیا، یقیناً اس پہ تو رحم ہو گیا۔ یعنی یہ سوچے سب سے بڑی رحمت قیامت کے دن کی یہ ہے کہ اس کا عذاب سے اس کو چھٹکارا مل جائے۔ یہ نہیں کہتے کہ جنت کی بہت بڑے جو ہے وہ مقام و مرتبے پہنچ جائے، عذاب سے بچ جائے، یہ عظیم کامیابی ہے، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں۔ تو آج میں اور آپ اتنے گناہ کریں بس کہ جس میں جو ہے وہ نیکیاں ہماری زیادہ ہوں، اور جب اللہ کے پاس جائیں تو اللہ تعالیٰ بولیں کہ اچھا بھائی صحیح ہے کہ تم نے اتنے گناہ کیے کہ تمہیں جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا کیونکہ تمہاری نیکیاں زیادہ ہے۔ تو اتنا ایٹ لیسٹ ہمیں اس لیول پر ہونا چاہیے کہ ہم عذاب سے بچیں، اتنے کم گناہ کریں
اور اتنی اچھائیاں کرے. اور پھر فرماتے 17 میں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ اگر پہنچائے تم کو اللہ بدر کوئی نقصان فلا کاشفت لہو تو نہیں کوئی دور کرنے والا لہو اس کے الا ہوا مگر وہی ہے. وہیں ہمسس کا بھی خیر اگر وہ پہنچائے تم کو کوئی بھلائی فہو علی کل شیء قدیر تو اللہ ہر چیز پر قدرت والی. کہہ رہے میں اس ذات کو چھوڑ دوں تو مجھے تو آخرت کے دن کا عذاب کا ڈر لگ رہا ہے اور اس دن عذاب سے جو بچ گیا وہ بڑا کامیاب انسان ہے تو میں تو وہ بننا چاہتا ہوں. اور پھر واپس سے وہی ٹاپک آ گیا کہ اللہ ولی ہے, اللہ سب کچھ ہے. اگر اللہ کی کوئی تکلیف مجھے پہنچانا چاہیں یا تمہیں پہنچانا چاہیں تو کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا مگر وہی ہٹا سکتے ہیں. کہ کیسی بیماری ہوتی ہے اللہ کے علاوہ کوئی اس کا علاج نہیں کر سکتا. کیسی چیزیں ہوتی, کیسے مسائل پرابلمز آتے ہیں, اٹک جاتے ہیں, کتنے لوگوں سے سورس لگا لی جائے نہیں ہوتا کام. کون ہٹاتا ہے اسے مگر وہی اللہ ہٹاتے ہیں. اور اگر کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو کوئی ہے نہیں جو اس کے آگے رکاوٹ ڈال دے. وہ ہے ہر چیز پر قدرت والے. اللہ ہر چیز پر قدرت والے ہیں کہ اگر کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو ساری دنیا بھی مل جائے نا اللہ کو روکنا شروع کر دے اپنی سوچ میں, اپنی سمجھ میں کہ ہم اللہ کو روک دیتے ہیں بھلائی کے کام کرنے سے تو وہ نہیں کر سکتی. اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. اس کو کہتے ہیں قدرت. جب کوئی کچھ نہیں کر سکتا اللہ اس وقت کام کر کے دکھاتے ہیں. تو اس کے بعد کیا میرے اور آپ کے پاس کوئی صورت بنتی ہے کہ پھر بھی ہم یہ سمجھیں کہ فلاں شخص کی وجہ سے میرا کام رک گیا اور یہ میرے لیے اچھا نہیں چاہتا اس لیے میرے لیے اچھا نہیں ہوتا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ سورہ فاتر میں 35 سورہ اس کی آیت میں فرماتے ہیں, سیکنڈ آیت میں کہ ما یفتح اللہ من رحمت فلا ممسک لہا, جو اللہ کھول دے کوئی رحمت تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں. وما یمسک فلا مرسل لہ الا من بعدہ, اور جس کو اللہ روک دے تو کوئی بھیج نہیں سکتا اللہ کے پاس سے مگر اس کے ہی حکم کے بعد ہو سکتا ہے. یعنی اللہ کی کھولی ہوئی رحمت کو کون جو ہے وہ بند کر سکتا ہے؟ تو میں اور آپ کا عقیدہ آپ دیکھیں کتنا زبردست عقیدہ بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میں اور آپ کو کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں اور کسی اور کو سمجھنے کی ضرورت نہیں کہ اس کی وجہ سے کام ہوتا ہے یا اس کی وجہ سے نہیں ہوتا. اور پھر اس کے علاوہ کسی غیر اللہ کو پکارنا یا ان سے امیدیں وابستہ رکھنا اس کی تو کوئی گنجائش بچتی ہی نہیں ہے. آیت نمبر 18 وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ, وہی زبردست ہے اپنے بندوں پر. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ, اور وہ اللہ حکمت والے خبردار ہیں. فرماتے ہیں وہ اللہ جو ہے نا وہ بڑے قاہر ہے. قاہر کا معنی کیا ہے؟ بڑے ہی زبردست ہے, کامل اختیار والے اپنے بندے کے اوپر. لیکن اللہ کے پاس کیا ہے؟ حکمت ہے اور اللہ ہر بات کی خبر رکھتے ہیں, اس کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں. آیت نمبر 19 قُلْ أَيُّ شَيْءٍ, کہہ دیجئے کون سی چیز اکبر سب سے بڑی ہے شہادتاً گواہی میں. قُلْ کہہ دیجئے اللہ, اللہ شہیدٌ بینی و بینکم, گواہ ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان. وَأُوحِیَ, اور وحی کیا گیا ہے الیہ میری طرف ھذا القرآن, یہ قرآن لِأُنذِرَکم, تاکہ میں خبردار کروں تمہیں بھی اس کے ذریعے سے اس کے ساتھ. وَمَن بَلَغَ, اور وہ بھی جس تک بلغ یہ پہنچے. اَإِنَّکُمْ, کیا یہ کہ تم سب لَتَشْهَدُونَ, کیا تم گواہی دیتے ہو ان مع اللہ, کہ اللہ کے ساتھ آلہۃ اخری دوسرے معبود ہے. قل کہہ دیجئے لا اشہد, میں نہیں گواہی دیتا. قل تو کہہ دیجئے انما هو الہ واحد, بے شک وہ اللہ ایک ہی معبود ہے. واننی, اور بے شک میں بری ہوں بیزار ہوں, مما تشرکون, اس سے جو تم شرک کرتے ہو. فرماتے ہیں کہہ دیجئے کون سی چیز سب سے بڑی ہے شہادت میں؟ گواہی میں سب سے بڑی گواہی کس کی ہے جس کو قبول کیا جا سکتا ہے؟ اور نبی کو کہا جا رہا ہے ان سے پوچھو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے اللہ, یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ اللہ کی گواہی, کہہ رہے اللہ. اگر کوئی بھی چیز میں کسی چیز کو اگر کچھ اوتھینٹک سمجھا جاتا ہے نا تو کچھ نہیں, صرف اللہ ایک نام آتا ہے اور بس بات ختم ہو جاتی ہے. میں اور آپ کہتے ہیں اللہ کی قسم, اللہ میرے اور آپ کے بیچ میں, بات وہیں پہ ختم ہو جاتی. گواہی میں سب سے بڑی چیز کیا ایکسیپٹ کی جاتی سوائے اللہ؟ میرے اور تمہارے درمیان آج گواہ بھی اللہ ہی ہے. ہر چیز میں جب تم یہی بولتے ہو نا, بھائی دیکھیں کوئی بھی ریلیجن کا آدمی ہو وہ کیا بولتا ہے؟ گاڈ, اللہ یا بھگوان, یا جس کی جو زبان میں ہے وہ اس زبان میں اس کو پکار رہا ہوتا ہے. کسی کو تو ایک اتھارٹی مانتا ہے نا, اور وہ اللہ ہی ہے. چاہے وہ اللہ کا نام اسی طرح لے یا نہ لے, اس کے دماغ میں وہی اللہ ہوتا ہے, اس کے سب کانشیس میں وہی اللہ ہوتا ہے. تو کون سی چیز کو گواہی کے طور پر قبول کیا جاتا ہے؟ کیا کسی اور کا کبھی نام لیا جاتا ہے سوائے کیا؟ اللہ.
تو کہا کہ میرے اور تمہارے درمیان اب اللہ ہی گواہ ہے. میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا تاکہ میں تم تک اس قرآن کو پہنچا دوں, اور جس تک پہنچے اس کو بھی یہی چاہیے کہ یہ قرآن کو پہنچایا گیا. دوسری چیزوں کو پہنچانے کا اللہ نے نہیں بولے آگے, اور کوئی باتوں کے لیے اللہ نہیں کہہ رہے کہ وہ آگے پہنچاؤ, وہ آپ کی ڈیوٹی بنتی ہے, ذمہ داری تو ہماری صرف قرآن ہے. جس تک پہنچے گا اس نے بھی یہ کیا. تو میں اور آپ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہنچے گا قرآن, تو میں اور آپ انتظار کس سے کریں گے؟ آج تو ہم 10 طرح کی چیزیں سناتے ہیں, حدیثیں سناتے ہیں, روایتیں سناتے ہیں, قرآن نہیں سناتے. تو ہم کہاں انتظار کریں اس کے ساتھ؟ ہم کہاں لوگوں کو وارن کریں قرآن کے تھرو؟ ہم تو پتہ نہیں کون سے کور کے اٹھا کے کس سے سناتے ہیں. انتظار کر رہے ہوتے نا, وارن کر رہے ہوتے نا, بتائیں نا قرآن جو مجھے اور آپ کو بتاتا ہے. وہ تو آیتیں پتہ بھی نہیں ہوتی ہمیں, ہماری نالج ہی نہیں ہوتی اس بارے میں, کیونکہ ہمیں جو بچپن سے اور پڑھایا گیا اور سکھائے گئے ہم اسی کے اندر ہے. تو یہاں پہ فرمایا کہ بھائی دیکھ لو, وہی تو میری طرف یہ قرآن کیا گیا ہے, اس کے علاوہ تو کوئی اور وہی ہے نہیں. اور کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ہے؟ یعنی کیا میں اور آپ میں سے کوئی گواہی دے سکتا ہے کہ اللہ نے اس کے علاوہ بھی کوئی اور چیز اتاری؟ تو جب اگر ہم نہیں گواہی دے رہے, یا اگر دے رہے ہیں گواہی, تو اس کا مطلب اللہ کے ساتھ ہم نے دوسرا ایک معبود بنا لیا, کہ اس کے ساتھ بھی کوئی چیز ہے جس کی حیثیت قرآن جیسی ہے. آپ کہہ دیجئے میں نہیں گواہی دیتا. اب یہ دیکھیں, اگر تم گواہی دیتے ہو تو دے دو, میں تو گواہی نہیں دے سکتا. وہ کچھ کہنے لگی خواتین کے وہاں پہ ہم گئے ہیں ایک جگہ پہ جو کہ ظاہر صحیح نہیں تھی, تو ہم نے چپ چاپ یہ کر لیا, وہاں سے بیٹھ گئے, ہم نے ان کے ساتھ اس طرح سے انوالو نہیں ہوئے, لیکن ان کو بتایا بھی نہیں کچھ. مطلب کیوں نہیں بتایا آپ نے؟ نہ آپ نے اپنے ایکشن سے شو کیا, ہم نے دل میں برا سمجھ لیا اس چیز کو, تو آپ نے نہ اپنے ایکشن سے شو کیا ان کو کہ آپ غلط کریں, نہ آپ نے اپنی زبان سے یہ بات بتائی. تو آپ نے تو گواہی نہیں دی نا اس بات کی کہ تم لوگ جو بھی کر رہے ہو میں نہیں ہوں تمہارے ساتھ. تم نے کہاں گواہی دی اس بات کی؟ تو اللہ تو ہمیں یہ سکھا رہے, اے نبی کو بولو میں تو گواہی نہیں دیتا, تم لوگوں کو دینی تم دے دو. تو یہ بتانا ضروری ہے, یہ ہماری ڈیوٹی بنتی ہے کہ ان کو بولے کہ بھائی آپ دے دیں تو دے دیں, میں تو گواہی نہیں دیتا. کہہ دیجئے مجھے تو کیا, میرے لیے تو ایک اللہ ہی کافی ہے. بے شک اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے, اور میں بیزار ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو. یہ بھی کہہ دیں میں بیزار ہوں اس سے جو تم شرک کر دو, مجھے تو یہ باتیں نہیں سمجھ میں آتی جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. سیدھا بول دیں, آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی, مجھے نہیں سمجھ میں آتی. اچھے طریقے سے بول بتائیں تو صحیح, بتائیں گے نہیں تو پھیلے گی کیسے بات؟ لوگوں کو حق کیسے معلوم ہوگا؟ یہ تو میری اور آپ کی ڈیوٹی ہے کہ جس تک پہنچ رہے اس کو یہ قرآن بتانے آگے. آیت نمبر 20 دیکھیں, الذین آتیناہم الکتاب, اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے, یعرفونہ, وہ پہچانتے ہیں اس کتاب کو, کما یعرفون ابناءہم, جیسا کہ وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو. الذین خسروا انفسہم, وہ لوگ جنہوں نے گھسارے میں ڈال چکے انفسہم اپنے آپ کو, فہم لا یؤمنون, تو وہ مانتے نہیں ہیں. کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ پہچانتے ہیں اسے جیسا کہ اپنے بیٹوں اپنی اولادوں کو کوئی پہچانتے ہیں. ایسے پہچانتے. کیا مطلب ہے پہچانتے؟ مقصد یہ کہ ان کو پتہ ہے کہ اللہ کے پاس سے ہی آئی, اللہ کے علاوہ کے پاس سے نہیں آئی ہے. ان کو یہ بات کنفرم پتہ ہے. آج میں اور آپ مسلم جو بھی ہیں, چاہے اس قرآن پہ عمل کریں نہ کریں, لیکن ہم مانتے تو ہے نا کہ یہ کتاب اللہ کے پاس سے آئی, دل سے تسلیم کرتے اس بات کو. عمل نہیں کرتے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ہم بھی اس کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسا بندہ اپنی اولاد کے بارے میں کوئی شک نہیں کرتا, ایسے ہی قرآن کے بارے میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کے علاوہ کوئی چیز اللہ کے پاس سے آئی نہیں ہے. اور پھر یہ کہ جو لوگ پھر بھی اپنے آپ کو اگر گھاٹے میں رکھ رہے ہیں تو وہ ہیں جو مان نہیں رہے ہیں اس قرآن کو. تو جو بھی اپنی زندگیوں میں اس کو شامل نہیں کرتا وہ بھی نہیں مانتا. اقرار کرنے اور ایمان لانے میں فرق ہوتا ہے. زبان سے ایک بات کو ماننا, کہہ دینا, دل سے ماننا, دونوں ایک الگ الگ چیزیں. تو اگر زبان سے اقرار کرنے کے بعد دل سے مانتے نہیں ہیں تب بھی ہم گھاٹے ہیں. آیت نمبر 21, ومن اظلم, اور کون بڑا ظالم ہے, ممن, اس سے جو افترا علی اللہ کذبا, اللہ پہ جھوٹ گھڑے, او کذب بآیاتہ, یہ جھٹلائے اس کی آیتوں کو, نشانیوں کو, انہ لا یفلح الظالمون, بے شک وہ نہیں کامیاب ہوتے, الظالمون, ظالم لوگ. فرماتے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو اللہ پر جھوٹ گھڑتا ہے اور یا جھٹلاتا ہے اس اللہ کی آیتوں کو. یعنی اللہ کی آیتیں جو ہے اگر آپ دیکھیں تو قرآن کی آیتیں بھی اللہ کی آیتیں, اس دنیا کے اندر جو نشانیاں ہیں جو کائنات میں بھری پڑی ہیں وہ تمام کیا ہے اللہ کی نشانیاں, جس کو آپ آیت کہتے, قرآن اس کو بھی آیت ہی کہتے ہیں. تو کہہ رہے کہ یہ دونوں آیتیں جو ہے نا لوگ جھٹلا رہے ہیں. قرآن کی آیت جو قوانین کی